الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج افسوسناک خبر یہ ہے کہ بارشوں نے تباہی مچا دی ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں طوفانی بارشوں سے تباہی، 19 افراد سے زائد جاں بحق ہو چکے ہیں اور 125 سے زائد زخمی ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں، یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں نا، یہ اسی کی وجہ سے اصل میں سارے معاملات بن رہے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ صورتحال ہے اور پاکستان خاص کر اس میں شدید ترین متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے۔ اور دنیا جو ترقی یافتہ دنیا ہے وہ اپنے تجربات کرتی ہے، موسمیاتی تبدیلیوں کو مد نظر نہیں رکھتی، اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ سب سے زیادہ پاکستان کو بھگتنا پڑا، یا بھارت پاکستان یہ والے جو حصے ہیں اس میں بہت زیادہ اثر انداز ہوئے ہیں۔ پہلے تو بارشوں پہ بات کر لیں کہ بنوں، لکی مروت، سوات اور کرک میں بارشوں کے حادثات میں 60 افراد زخمی، ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ سب سے زیادہ تباہی بنوں میں ہوئی ہے، دیواریں اور چھتیں گرنے سے 5 افراد جہاں بحق ہوئے اور درجنوں زخمی ہیں۔ اسی طرح لکی مروت میں 2 بچوں سمیت ایک خاتون جہاں بحق ہوئی ہے، اور جبکہ پنجاب میں نورپور تھل میں دیوار گرنے سے 3 بہنیں جہاں بحق ہوئی ہیں ملبے تلے دب کر، اور اسی طرح وزیر آباد میں بھی ایک جہاں بحق ہوا ہے، اور گجرانوالہ میں بھی اطلاعات ہیں زخمیوں کی، بے شمار زخمیوں کی اطلاعات ہیں، اور لاہور میں واسا کو الرٹ جاری رہنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ یہ موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں انہوں نے پوری دنیا میں ایک ماحول تباہ کر دیا ہے، اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اس میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ یہ بالکل اس طرف نہیں سوچتے، اور آج وہ خود بھی شکار ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کینیڈا میں یہ مسئلہ بنا، اس کے طوفان کی وجہ سے وہاں پر گرد کے، اور امریکہ تک اثرات ہیں اس کے، لیکن ہم ہیں کہ جو انسان ہیں وہ اپنی ہی جو ایجاد کی ہوئی چیزیں اور اپنے ہی تجربات کی وجہ سے قدرت سے ٹکرا رہا ہے، اور جس کا انجام یہ ہو رہا ہے۔ اور ہم جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ تو اس پر ویسے ہی توجہ نہیں دیتے، کہ پوری دنیا میں ایسے نہیں ہوتا۔ ہمیشہ ہر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے یہ سسٹم رکھا ہوتا ہے کہ کم سے کم جتنا بھی ہو سکے نقصان ہو۔ حالانکہ سب سے زیادہ یہ طوفانات وغیرہ امریکی ریاستوں میں آتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ نقصانات کو کم سے کم ان کی کوشش ہوتی ہے، حفاظتی اقدامات کرتے ہیں اور کم سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن قدرت کے آگے تو کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا ہوگا، یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں یہ تباہی مچا رہی ہیں، اور بارشیں، سیلاب اور کہیں خشک سالی ایسے ہی معاملات چل رہے ہیں۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ سمندری طوفان جو ہے وہ شمالی بحیرہ ہند میں موجود ہے، اور 25 سے 30 فٹ اونچی لہریں بلند ہو رہی ہیں۔ وہ بھی ایک خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ سر پر لٹک رہی ہے۔ 24 گھنٹے تک سمندری طوفان کی شدت برقرار رہے گی، یہ محکمہ موسمیات نے کہا ہے، اور جو ساحلی علاقے ہیں سندھ کے ان کو ممکنہ طور پر وہاں پر تیز آندھی اور سیلاب کی زد میں آ سکتے ہیں۔ یہ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ آگے ہی جو غریب آدمی ہے وہ ویسے ہی پسا پڑا ہے، اور اب قدرتی آفات کی وجہ سے غریب آدمی اور کتنا پیچھے چلا جائے گا، اور جو نقصان ہے وہ تو ویسے ہی پہلے ہی سیلاب کی وجہ سے ہمارے ہاں وہ پورا نہیں ہو سکا، اور سیلاب کا جو دھچکا لگا تھا ہمیں اس کا دیکھیں نا آپ کہ دنیا نے امداد دی اور وہ باہر جا کے بکی۔ ہماری حالت تو یہ ہے، تو غریب آدمی کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہر طرف سے غریب آدمی کا سسٹم گرا ہوا ہے، اور ہمیں بحیثیت مسلمان اور بحیثیت قوم پاکستانی اللہ کے ہاں رجوع کرنا پڑے گا، تاکہ ہم اجتماعی طور پر اللہ رب العزت سے اپنے کوتاہیوں کی اور گناہوں کی جو ہے ہم اجتماعی طور پر معافی مانگے بحیثیت قوم، تاکہ اللہ تعالی ہم سے یہ عذاب کی صورت میں جو آفتیں آتی ہیں اس سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور یہ ہمیں بہت شدید ضرورت ہے اس کی کہ ہم اجتماعی طور پر توبہ کریں۔ بہت سارے تجزیہ کاروں نے جو علماء ہیں ان سے رابطہ کر کے ان کے حوالے سے یہ باتیں کی ہیں کہ ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہم پر مہنگائی کا بھی ایک عذاب ہے، اور پھر آفتیں یہ آ رہی ہیں، یہ ایک بہت خوفناک ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دیر پہلے کی بات ہے کہ عوریہ مقبول جان صاحب نے کہا تھا کہ اہل نظر کہہ رہے ہیں کہ گندم کی جو فصل ہے وہ کٹنے نہیں پائے گی، اور عذاب کی جو شکلیں وہ شروع ہو جائیں گی،
اور وہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر شخص کو، ہر انسان کو، ہر جاندار کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، لیکن ہمیں بھی اپنے رویوں کو تبدیل کرنا ہوگا، اللہ کے حضور توبہ کرنی ہوگی۔ ہم دیکھیں نا، ہم ہر قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آپ جیسے دیکھ لیں نجائز منافع خوری ہے، ہم غریب آدمی ہی نجائز وہ بھی کر رہا ہے نجائز منافع خوری، اور امیر آدمی بھی کر رہا ہے۔ بحیثیت قوم ہم اس دلدل میں دھنس چکے ہیں، اور ایسے ہی کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہو رہی ہے، ہماری تو باری نہیں آنی۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں اجتماعی طور پر دیکھنی پڑے گی، ایک دوسرے کے دکھ درد کا مداوع کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنی پڑے گی اور اس کی مدد کرنی پڑے گی۔ پھر ہی اللہ کی رحمتوں کا نزول جو ہے وہ اسی طرح ہم پر برسے گا جیسے ہم پر برستا رہا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے احکامات سے دور ہو چکے ہیں۔ اور آخر میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں کہ کیوبا میں شدید بارشوں اور سیلاب نے کیوبا میں بھی تباہی مچا دی ہے، اور کئی پل تباہ ہو چکے ہیں، اور کئی دیہاتوں کا آپس میں رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ اور وہاں پر بھی یہ اصل میں موسمیاتی تبدیلیاں، اور یہ غریب ممالک بہت زیادہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اور آخر میں یہ میں خبر دیتا چلوں کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ الیکشن کی تیاریاں کرنی شروع کر دی ہیں، اور بیلٹ پیپر کے لیے کاغذ خرید لیا ہے۔ یہ اب کی نیوز ہے۔ تو ایک طرف تو یہ ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے، اور دوسری جانب ہمیں آفتوں نے گھیرا ہوا، اور ہمارے اپنے اعمال بھی اسی طرح ہیں۔ ہمیں بحیثیت قوم یہ سوچنا پڑے گا اور اللہ کے ہاں رجوع کرنا پڑے گا، یہ بہت ضروری ہے، فرداً بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ ہر بندہ اپنے طور پر اپنا محاسبہ کرے اور اللہ پاک سے اپنے کوتاہیوں کی معافی مانگے اور اللہ کی طرف پلٹے، تو اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ تعالیٰ رحمتیں ہوں گی۔ لیکن یہ جو تباہی ہے بارشوں کے ساتھ، یہ بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تعداد زیادہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اس سے محفوظ رکھے، تمام پاکستانیوں کو اور تمام انسانوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔